بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہن تھی جن سے بڑھ کر اس زمانے میں شاید کوئی نیک اور عبادت گزار ہو۔ ایک دن وہ فرمانے لگیں کہ 12 سال ہو گئے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں تازہ مچھلی کھاؤں، لیکن میں نے کبھی اس بات کا کسی سے تذکرہ نہیں کیا۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کی اس بات سے میرے دل پر بڑا اثر ہوا، لہٰذا میں اٹھا اور سیدھا بازار چلا گیا۔ وہاں سے میں نے مچھلی اور روٹیاں خریدی اور گھر واپس آنے لگا۔ واپسی پر میں نے ایک بچے کو دیکھا جو ایک تھیلا سا اٹھائے ہوئے تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کا یہ سامان میں اٹھا لوں؟ میں نے کہا، اٹھا لو۔ اس نے وہ سامان اٹھایا اور میرے ساتھ چلنے لگا۔ اتنے میں مؤذن نے اذان کہنا شروع کر دی۔ اس بچے نے مجھ سے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا فرض ادا کر لینا چاہیے، لہٰذا ہم مسجد میں داخل ہو گئے اور نماز ادا کی۔ نماز کے بعد بچے نے اپنا تھیلا اٹھایا اور ہم گھر کی طرف چل دیے، حتیٰ کہ گھر پہنچ گئے اور میں نے وہ سب کچھ اپنی بہن کے سامنے رکھ دیا۔ میری بہن مجھ سے کہنے لگی، بھائی یہ سب اٹھا کر کون لایا ہے؟ اسے بھی اندر بلا لائیں تاکہ ہم سب مل کر کھانا کھائیں۔ میں باہر کیا اور اس سے کھانے میں شریک ہونے کو کہا۔ بچے نے جواب دیا، یہ وقت میرے کھانے کا نہیں ہے۔ میری بہن نے کہا، یہ بچہ اب کھانا نہیں کھائے گا بلکہ رات کو ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہوگا، کیونکہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد اس بچے نے پانی کے ساتھ وضو کیا اور مسجد میں چلا گیا تھا، حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا۔ اس نے مغرب کی نماز ادا کی، نماز کے بعد وظائف مکمل کیے، پھر ہم گھر آ گئے اور کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ اس بچے نے تھوڑا سا کھانا کھایا اور کہنے لگا، اب میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ ہم نے اس سے کہا کہ اب رات کافی بیت چکی ہے، اگر تم ہمارے پاس ہی رات گزار لو تو بہتر ہوگا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، جیسے آپ کا حکم ہو۔ ہم نے اس کے لیے کمرہ خالی کر دیا اور اس میں ایک دیا اور پانی کا کوزہ رکھا اور اس سے کہا کہ دروازے کو اندر سے بند کر لو اور سو جاؤ۔ بچے نے کہا، آپ ہی دروازے کو باہر سے بند کر لیجئے گا۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کمرے کے اوپر والے کمرے میں میری بہن کی فالج زدہ بچی تھی جو کئی سالوں سے چل پھر نہیں سکتی تھی۔ ہوا یوں کہ جب آدھی رات بیت گئی تو وہی فالج زدہ بچی چھت سے اتر کر صحیح و سالم اپنی ماں کے پاس آ گئی۔ ماں نے پوچھا، میری بیٹی کیا ہوا اور یہاں کیسے آ گئی، حالانکہ تو چل بھی نہیں سکتی تھی؟ بچی نے کہا، ماں ہمارے گھر آج رات کون آیا ہوا ہے؟ ماں نے کہا، ایک چھوٹا سا بچہ آیا ہوا ہے۔ بچی نے کہا، اپنے کمرے میں رات کے شروع حصے سے لے کر اب تک اس کی تلاوت قرآن کی آواز سنتی رہی۔ پھر اس نے سجدے میں سر رکھا اور رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے میرے پروردگار، تیرا نام بڑا پاکیزہ ہے اور تیری محبت ہماری نگہبان ہے اور ہمارے دلوں میں تیرے عشق کی آگ روشن ہے۔ بس اگر تیری بارگاہ میں مجھ غلام کی کوئی وقت ہے تو اس بچی کو اعزا بخش دے اور اس مشکل سے اس سے نجات عطا فرما اور رزق عطا فرما۔ بس اللہ تعالیٰ نے مجھے فوراً شفا عطا فرما دی اور مجھے میرے تمام اعضاء صحیح و سلامت لوٹا دیے۔ ماں، وہ بچہ اللہ کا ولی ہے۔ جب اس بچی نے یہ بات سنائی تو ہم سب اس کے کمرے کی طرف گئے، لیکن اس کے دروازے کو اندر اور باہر دونوں طرف سے بند پایا۔ پھر ہم نے بڑی مشکل سے دروازہ کھولا تو دیکھا اندر